بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، پریشانیاں حل فرمائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بیماری میں، کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور یہ بیماری، یہ پریشانی رحمت کا سبب بنتی ہے، ہمیں اللہ سے قریب کر دیتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کسی گناہ میں انوالو ہوتا ہے یا غفلت میں پڑا ہوتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے، ذکر نہیں کرتا، تو پھر کوئی آفت، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش آتی ہے اور یہ چیز اسے اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ ایسے ہی صاحب کہتے ہیں کہ میں ذکر و اذکار سے دور تھا اور کبھی کبھی نماز بھی پابندی سے نہیں پڑھتا، اور ہوا کچھ یوں کہ کچھ عرصہ پہلے میں سخت بیمار ہوا، شدید بیماری تھی، اور بیماری کے ساتھ ساتھ مشکلات بہت زیادہ تھیں، گھر میں پریشانیاں تھیں، مالی تنگی تھی، اور گھریلو ماحول بھی اچھا نہیں تھا، آپس میں لڑائی جھگڑے تھے۔ کہتے ہیں کہ میری صحت تو خراب تھی ہی، اور بعض اوقات تو اتنی خراب ہو جاتی کہ میرا چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جاتا، سہارا لے کر چلتا، اتنی زیادہ طبیعت خراب ہوتی کہ ڈاکٹرز تک میں خود نہیں جا سکتا، کوئی مجھے لے کر جائے۔ کہتے ہیں کہ کبھی تھوڑا بہتر فیل ہوتا تو صرف اتنا بہتر فیل ہوتا کہ میں بائک چلا سکتا، تھوڑا چل سکتا، یا کسی سے بات چیت کر سکتا، اس سے زیادہ جو ہے میں نہیں کر پاتا، اس سے زیادہ میں نہیں کر پاتا۔ کہتے ہیں کہ صحت کے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، بہت پریشانی تھی۔ انہی دنوں میرے ملنے جلنے والوں نے مجھے کہا کہ آپ باوضو بے وضو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ درود پاک کثرت سے پڑھیں، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے کہا کہ آپ کثرت سے پڑھیں، لیکن توجہ آپ کا درود شریف کی طرف لازمی ہونی چاہیے، غفلت سے نہیں پڑھنا، دل آپ کا درود پاک کی طرف ہو، اور پڑھتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت کریم کی بات کر رہے ہیں، سخی کی بات کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس مبارک صفت کی برکت سے میرے رزق میں بھی برکت دے گا، جسمانی رزق بھی ملے گا، روحانی بھی ملے گا، میری بیماریاں ٹھیک ہوں گی، مشکلات ختم ہوں گی، اور کام آسان ہوں گے، اور گھر کے مسئلے بھی حل ہوں گے، لڑائی جھگڑے بھی ختم ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس عزیز کی بات کو مانتے ہوئے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے باوضو بے وضو سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ بیمار تھا، کوئی نوکری پاس نہیں تھی، کوئی کام نہیں کر سکتا تھا، گھر میں بھی زیادہ تر وقت بیڈ پر ہی گزارتا اور اکیلے رہتا، تو زیادہ لوگوں سے رابطہ بھی نہیں تھا، بات چیت بھی نہیں تھی، تو میرے لیے پڑھنا آسان ہو گیا، بس میں نے یہ درود شریف اپنا وظیفہ بنا لیا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے اسے پڑھنا شروع کیا شروع میں مجھے کوئی فیض سمجھ میں نہیں آیا، کوئی فائدہ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن میں بس پڑھتا چلا گیا، یہ سوچ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک ہے، اس سے ضرور فائدہ ملے گا۔ کہتے ہیں کہ بس میں نے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے پڑھنا شروع کیا۔ کچھ ہی دنوں بعد مجھے محسوس ہوا کہ گھر کی جو لڑائی جھگڑے ہیں وہ کم ہو گئے ہیں، آپس کی نا اتفاقی ختم ہو رہی ہے، اور آپس میں خوشحالی پیدا ہو رہی ہے، آپس میں ایک دوسرے کی بات چیت کو ہم اہمیت دے رہے ہیں۔ تھوڑا عرصہ اور پڑھتا رہا تو مجھے اپنے اندر ایک اطمینان محسوس ہوا، سکون محسوس ہوا، جیسے کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں، میری بیماری ختم ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں کچھ عرصہ لگاتار اسے جب پڑھتا رہا تو مجھے دلی سکون ملا، قلب میں نورانیت محسوس ہوئی، کیفیت بدلنا شروع ہو گئی، اور اب تو یہ حال ہے کہ ہر وقت یہی درود پاک میرے ورد زبان رہتا ہے، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسے پڑھنے سے مجھے سکون ملا، مالی حالات بہتر ہوئے، ہمارے گھر کے حالات بہتر ہوئے، گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہوئے، گھر میں محبت پیدا ہوئی، آپس میں ایک دوسرے کی جو ہماری نا اتفاقی تھی وہ ختم ہوئی، اور سب سے بڑھ کر صحت اچھی ہوئی۔ انسان کی صحت اچھی ہو تو وہ تمام کام کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آج نوکری کرتا ہوں، 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں، ساتھ ساتھ یہ ذکر جاری رہتا ہے، اور یہ ذکر نہ کروں تو مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی بڑی کمی میری زندگی میں آ گئی ہے، اس کے بغیر تو زندگی ممکن ہی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ذکر نے نہ صرف مجھے جسمانی صحت دی، روحانی صحت بھی دی، یعنی میرے اعمال میں اضافہ ہوا، ذکر و اذکار میں اضافہ ہوا، قلبی سکون ملا، اللہ کا قرب ملا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ملی، اور پھر میرے گھر کے مسئلے حل ہوئے، مالی مسائل حل ہوئے، صحت کے مسائل حل ہوئے۔ کہتے ہیں کہ بس یہی سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے اسم اعظم ہے، اور بس اسے پڑھتا ہوں تو کام بنتے ہیں، اسے پڑھتا ہوں دعا قبول ہوتی ہے، اسے پڑھتا ہوں حاجات پوری ہوتی ہے، اسے پڑھتا ہوں لوگ عزت دیتے ہیں، لوگ قدر کرتے ہیں، اسے پڑھتا ہوں لوگ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسے جس جگہ پڑھتا ہوں اس جگہ سے مجھے فیض ہی فیض ملتا ہے۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔